اب کون نہیں جانتا کہ موت کے بعد کچھ ہی عرصے میں انسان کا جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ برگزیدہ ہستیوں کے اجسام اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی صدیوں تک ہمیشہ پھولوں کی طرح تر و تازہ اور مہکتے رہتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے ماڈرن لوگ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی واقعات شیئر کیے جائیں گے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں پر رونما ہوئے اور بہت سے لوگوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر گئے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، نبی مہربان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک ترکی کے شہر استنبول میں ایوب سلطان مسجد کے احاطے میں موجود ہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری ہی کے مہمان بنے۔ مدینے میں بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں قیام کریں، مگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ ان کی اونٹنی جس کے گھر کے سامنے جا کر ٹھہرے گی آپ وہیں قیام کریں گے، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جا ٹھہری اور یوں آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وفادار اور جانثار ساتھی کا انتقال ترکی میں ہوا۔ ترکی کا اس زمانے میں نام قسطنطنیہ تھا۔ اسلامی لشکر قسطنطنیہ کے قریب پہنچ چکا تھا اور آپ بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ ابھی اسلامی لشکر حملہ آور نہ ہوا تھا کہ طاعون کی وبا پھیل گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کی لپیٹ میں آ گئے۔ اپنے انتقال سے قبل آپ نے مجاہدین کو وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازے کو لشکر کے ساتھ آگے محاذوں پر لے جانا، تاکہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ابو ایوب تو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا تھا، بتا اللہ کے راستے میں تو نے کیا کیا، تو میں کہوں گا یا اللہ جب تک میں زندہ تھا تب بھی تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، اور جب مر گیا تب بھی مجاہدین کے ساتھ میری لاش چلتی رہی۔ چنانچہ لشکر اسلام جب قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا تو اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو جنازہ لشکر کے ساتھ لے جایا گیا۔ قسطنطنیہ جس کا آج نام استنبول ہے، اس کے ساحل پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کر دی گئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو اندیشہ تھا کہ شاید دشمن نصرانی اور رومی قبر مبارک کو کھود نہ ڈالیں، مگر ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ مزار مبارک کو ہاتھ تک نہ لگا سکے۔ اگلی صبح مسلمان لشکر کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مقامی رومی آبادی کے لوگ مجاہدین کے پاس آئے اور پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ رومیوں نے کہا کہ ہم نے رات بھر دیکھا کہ قبر مبارک سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان تک جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، رات بھر یہی کیفیت رہی۔ یہ دیکھ کر ہمارے دلوں میں اسلام کی حقانیت اتر گئی ہے، لہٰذا اب آپ لوگ گواہ رہنا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی اس کرامت کی وجہ سے وہ پوری بستی مسلمان ہو گئی اور بغیر جنگ کیے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ تو صدیوں پرانا ہے۔ اب آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات شیئر کرتے ہیں جو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات کے ساتھ پیش آیا اور آج کل بہت کم لوگوں کے علم میں ہے۔ یہ 1930 کے لگ بھگ کا واقعہ ہے۔ اس وقت عرب میں بادشاہت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں اس وقت جامع مسجد سلیمان کے احاطے کی بجائے یہاں سے کافی فاصلے پر دریائے دجلہ اور مسجد سلیمان کے درمیان کسی جگہ واقع تھی۔ ان دنوں عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا، اور ایک رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے تو یہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمانے لگے کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس کا مناسب انتظام کرو۔ بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان کسی گہری جگہ کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ اندرونی طور پر قبروں کی طرف تو نہیں جا رہا۔ کھدائی کی گئی لیکن پانی رسنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے اس بات کو ایک خواب سمجھ کر
نظر انداز کر دیا۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں مگر وہ توجہ نہیں دے رہا، آپ ان پر زور دیجئے کہ وہ ہمارے قبور منتقل کرنے کے انتظامات کریں۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں طے پایا کہ مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری فرمائیں گے اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ اس وقت مشورے، بحث و تمہیز کے بعد رائے یہ قرار پائی کہ دونوں بزرگوں کی قبور مبارک کو کھول کر دیکھا جائے، اگر پانی وغیرہ آ رہا ہو تو ان کے جسموں کو منتقل کیا جائے۔ اس وقت کے علماء نے بھی اس رائے سے اتفاق کر لیا، چونکہ قرون اولیٰ کے 2 عظیم بزرگوں اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں کو کھودنے کا یہ واقعہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا، اس لیے حکومت عراق نے اس کا بڑا زبردست اہتمام کیا۔ اس کے لیے باقاعدہ تاریخ مقرر کی گئی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں۔ اتفاق سے وہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی۔ جب اس ارادے کی اطلاع حجاز مقدس پہنچی تو وہاں حج پر آئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہ وہ اس تاریخ کو قدرے مؤخر کر دیں تاکہ حج سے فراغت کے بعد جو لوگ عراق آنا چاہیں وہ بھی آ سکیں۔ چنانچہ حکومت عراق نے قبر کشائی کے لیے حج کے بعد کی تاریخ مقرر کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی خلقت کا اس قدر اجتہام ہوا کہ حکومت کو سب یہ عمل دکھانے کے لیے بڑی بڑی اسکرینیں دور تک فٹ کرنی پڑیں تاکہ جو لوگ براہ راست قبروں کے پاس یہ عمل نہ دیکھ سکیں وہ ان اسکرینوں پر اس کا عکس دیکھ لیں۔ 20 ذی الحج کے دن بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں اور دور و نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ نماز ظہر کے بعد ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی قبور مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے یہ سوئے ہوں، اور فضا نہایت خوشکن خوشبو سے معطر تھی۔ اس موقع پر ہر آنکھ فرط جذبات سے اشک بار تھی اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے۔ لاکھوں افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ تقریباً 13 صدیاں گزر جانے کے باوجود دونوں بزرگوں کے جسد خاکی صحیح و سالم اور تر و تازہ تھے، بلکہ وہاں پر ایک غیر مسلم ماہر امراض چشم موجود تھا۔ اس نے جسد خاکی کو دیکھ کر بتایا کہ ان دونوں صحابہ کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی بھی مرنے والے کی آنکھوں میں کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر وہیں پر مسلمان ہو گیا۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیولوجسٹ بھی تھا جس کے سامنے یہ منظر تھا کہ 1300 سال بعد بھی دفنائے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں سے زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار مفتی اعظم عراق کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ اسے مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودیوں نے بھی اسلام قبول کیا اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شد و مت سے جاری رہا۔ اور جہاں تک بات ہے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کی، تو ان دونوں کو منتقل کرنے کے لیے پہلے سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی اور وہاں پر لے جانے کے لیے جسد خاکی کو جنازے پر رکھا گیا۔ اس میں لمبے لمبے بانس باندھے گئے اور ہزارہا افراد کو کندھا دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس طرح اب ان دونوں بزرگوں کی قبریں مبارک موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود ان صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کے مزارات مبارک زیارت گاہ خلائق ہیں۔ لا تعداد لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنے قلب و ذہن کو منور کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات مبارک پر یہ جو معجزہ نما واقعات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت کا مفہوم نظر آتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ زمانے گزر گئے، تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ اور سلطان آئے اور چلے گئے، آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثار ساتھیوں اور پاکیزہ دل صحابہ کے نام رہتی دنیا تک گونجتے رہیں گے۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعا رہنی چاہیے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں سے سیکھنے کا موقع عطا فرمائے اور ہماری زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق ڈھالنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے تاکہ آخرت میں ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وفادار اور جانثار ساتھیوں کا ساتھ نصیب ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ
طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور ایسی ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بن جائیے۔